ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہا کرتے تھے۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ٹوٹو۔ وہ بہت بہادر اور سمجھدار تھا۔ جنگل میں ایک بہت خوبصورت تالاب تھا، لیکن اس تالاب میں مگرمچھ رہا کرتے تھے۔ اس تالاب میں مگرمچھ اپنی مرضی چلاتے اور کسی کو تالاب سے پانی نہیں پینے دیتے تھے۔ مگرمچھ کہتے تھے کہ پہلے ہمارے لیے کھانے کو پھل لاؤ اور پھر پانی پیو۔ بیچارے جانور جنگل سے پھل جمع کرتے اور مگرمچھوں کو لا کر دیتے، پھر مگرمچھ ان کو پانی پینے دیتے تھے۔ سب جانور مگرمچھوں سے تنگ تھے، لہٰذا سب نے مل کر سوچا کہ ہمیں جنگل کے بادشاہ شیر کو یہ بات بتانی چاہیے۔ چالاک لومڑی بولی، اگر شیر بادشاہ اس معاملے میں پیچھے ہٹا تو اس کو جنگل کا بادشاہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ لومڑی نے سارے جانوروں کو شیر کے خلاف بھڑکا دیا۔ سب جانور مل کر جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئے اور سارا معاملہ بتایا اور یہ بھی کہا، آپ ہم کو ان مگرمچھوں سے نجات دلائیں ورنہ آپ یہ جنگل چھوڑ کر جائیں۔ یہ کہہ کر سب جانور وہاں سے چلے گئے۔ یہ سارا ماجرا شیر کا بیٹا ٹوٹو سن رہا تھا۔ جنگل کا بادشاہ ساری رات پریشان رہا۔ ٹوٹو یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے جنگل کے سارے جانوروں کو بلوایا اور ان سے کہا، اس جنگل کے بادشاہ شیر تو بہت اچھے ہیں، آپ لوگوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور آپ ہیں کہ مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ چالاک لومڑی نے کہا، اس چھوٹے سے بچے کو کیا پتا ان باتوں کے بارے میں؟ لیکن ٹوٹو کی بات جانوروں کے دلوں میں جڑ پکڑ گئی اور ان سب جانوروں نے بادشاہ شیر کے پاس جا کر اپنے رویے کی معافی مانگی اور کہا کہ ہم سب مل کر مگرمچھوں کا مقابلہ کریں گے۔ سب سوچ رہے تھے کہ مگرمچھوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اتنے میں ٹوٹو بول پڑا کہ مگرمچھوں کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور ان کا سب سے پسندیدہ کھانا خرگوش ہے۔ اب تو شامت خرگوش کی تھی۔ اتنے میں ہاتھی بول پڑا، ہم خرگوش کو مار تو نہیں سکتے؟ ٹوٹو نے کہا، نہیں، ہم اسے ماریں گے تو نہیں، ہاں اس کو استعمال ضرور کریں گے۔ سارے جانور ٹوٹو کی شکل دیکھ رہے تھے کہ اس چھوٹے سے بچے کو اتنی عقل مندی والی بات کیسے سوجھی۔ خرگوش کو سب نے حوصلہ دیا اور کہا کہ تمہاری مدد سے سب جانور آرام سے زندگی بسر کر سکیں گے۔ سب کی حوصلہ افزائی پر خرگوش راضی ہو گیا۔ سب نے ایک بہت بڑا کھڈا کھودا اور اس کے اوپر پتے ڈال دیے تاکہ مگرمچھوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے ان کے لیے جال بچھایا ہے۔ اب کام شروع ہوا۔ خرگوش مگرمچھوں سے بغیر پوچھے پانی پینے لگا۔ مگرمچھوں نے جب دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا اور ان میں سے ایک نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے کھا جائیں۔ دوسرے مگرمچھوں نے یہ سنا تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ خرگوش نے مگرمچھوں کو اپنے طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ خرگوش وہاں سے آہستہ آہستہ بھاگنے لگا۔ مگرمچھ بھی لالچ میں اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ مگرمچھ خرگوش کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں جال بچھایا ہوا تھا۔ خرگوش جال کے اوپر سے چھلانگ مار کر دوسری طرف گر پڑا اور سارے مگرمچھ گڈھے میں گر پڑے۔ اس طرح سارے مگرمچھوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی اور خرگوش نے سکون کی سانس لی۔ پھر سب نے ٹوٹو اور خرگوش کا شکریہ ادا کیا اور جنگل کے بادشاہ شیر نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی۔ اس طرح سارے جانور ایک بار پھر پہلے کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔